بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ صبح تک رہتی ہے. لفظ قدر عربی میں اس کا ایک مطلب ہے قیمت. سبحان اللہ. تو اللہ نے کہا میں تمہیں بتاؤں، آپ سب تاجر بیٹھے ہو، لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب 1 روپے پر 1000 نفع لے سکتے ہیں؟ دنیا میں کوئی ایسا کاروبار ہے؟ جو ہیروئن بیچتے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے 1 رات 1000 مہینے، یعنی کوئی 82-83 سال. یہ تو آ گیا پہلا قدر. دوسرا اس کا مطلب ہے تنگ پڑ جانا. تنگ پڑ فقدر علیہ رزقہ. تو تنزل الملائکۃ فیہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. سبحان، اتنے فرشتے آتے ہیں زمین تنگ پڑ جاتی ہے. تیسرا مطلب ہے قدر، مقدار کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری مطلب بھی بتایا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ فجر کی نماز تک، فجر کی اذان تک یہ رہتی ہے. 3 مطلب ہیں قدر کے، تینوں اللہ نے قرآن میں کور کیے. قیمت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر. تنگی کیا ہے؟ فرشتوں سے زمین بھر جاتی ہے. مقدار کیا ہے؟ صبح صادق. لیلۃ القدر 27 کی نہیں ہوتی، 21، 23، 25، 27، 29. اب یہ 5 راتیں جاگنے چھٹ. آپ لوگ تو ویسے رات کے بادشاہ ہو، جاگ لو. تو لیلۃ القدر مسجد میں نہ گزارو، گھر میں گزارو. یہ مسجدوں میں اشتہار لگ جاتے ہیں، فلاں کے ساتھ شب قدر گزاریں، فلاں حضرت کے ساتھ شب قدر گزاریں. پھر ادھر کوئی صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہے باجماعت، عورتیں صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہی ہیں، اور پتہ نہیں اور کتنی عجیب و غریب قسم کی عبادات شروع ہو جاتی. یہ نفل عبادت ہے. میرے نبی گھر میں پڑھتے تھے. آپ نے اشراق کے سوا ہر نفل گھر پڑھا، ہر سنت گھر میں پڑھی. تو آپ لیلۃ القدر کو یہ مستورات بھی آپ بھی اکٹھے ہو کے نہیں منانا، الگ الگ مصلی بچھا کر اپنے اللہ سے رونا دھونا کرو، اپنے اللہ کو منانا کرو. میں بھی کروں، آپ بھی کریں. نوافل کی، جیسے ابھی شب برات گزری تو اشتہار تھے. میں جا رہا تھا ادھر غلام آباد میں، ایک جنازہ ہو گیا تھا، تو اشتہار فلاں حضرت کے ساتھ شب برات گزاریں، فلاں مسجد میں شب برات گزاریں، فلاں جگہ شب برات گزاریں. بھائی وہ گھر میں منانے کی ہے، مسجد میں نہیں. میرے نبی نے نفلوں کو تنہائی میں ادا کیا، فرض کو مجمع میں ادا کیا. لیلۃ القدر میں جاگنا نفل ہے. اور پھر جب کٹھے ہو جائیں گے لوگ اور عورتیں تو پھر ساتھ غیبت بھی چلے گی، اور ایک غیبت کا بول ساری رات کو اڑا کے رکھ دے گا. مردوں یا عورت کٹھے ہو جائیں، غیبت سے تو بچتے نہیں، نہ ہی رک سکتے ہیں. سندھ سے ہم بائی روڈ آ رہے تھے، کراچی سے بائی روڈ جماعت تھی. تو وہ راستے میں بڑی غیبت کریں، نوجوان تھے سارے نئے. میں چپ کر کے سنتا رہا. جب کوئی 2 دن گزر گئے نا، تو ہمارے پاس بڑی وین تھی. میں نے کہا بچوں ایک نصیحت کرتا ہوں، غیبت نہ کیا کرو، مذاق کرو، ہنسا کرو، کھیڑا کرو، غیبت نہ کرو. تھوڑی سی میں نے اس پہ بات کی تو بڑے متاثر ہوئے. کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ.
آئندہ بالکل نہیں کریں گے۔ کوئی آدھا گھنٹہ گاڑی میں سناٹا رہا، آدھے گھنٹے کے بعد ایک بولے مولانا جی غیبت نہ کریے تھے پھر گلاں کی کریے۔ یہ میرا کلچر ہے، لہذا عورتیں عبادت کے لیے بھی اکٹھی ہوں گی تو غیبت شروع ہو، مرد مسجد میں اکٹھے ہوں گے وقت ضائع ہوگا، غیبت شروع ہو۔ میرے بھائی بہنوں، ہر نفل کو گھر میں گزار، اپنے گھر کو بابرکت بناؤ، اپنے گھروں میں نفل پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو۔ صرف اشراق کے نفل میرے نبی مسجد میں پڑھتے تھے 2 رکعت، باقی ہر نفل آپ نے مسجد میں ادا کی۔ تو یہ چند چیزیں رمضان کے متعلق میں نے عرض کی ہیں۔ اب ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان کی دولت کس سے ملے گی؟ رمضان کی برکات کس سے ملیں گی اور کون محروم ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، بس اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا مدمن خمر، شراب کا عادی، کبھی کوئی پی لے توبہ کر لے، میں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوں۔ مدمن کا لفظ ہے کہ جو روزانہ شراب پیتا ہے، اس کی رمضان میں بخشش نہیں۔ حق لوالدیہ، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی بخشش نہیں۔ قاطع الرحم، رشتہ داروں سے لڑنے والا، اس کی بخشش نہیں۔ المشاحن، دل میں بغض رکھنے والا، اس کی بخشش نہیں۔ ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے نقصان دے اللہ نے حرام کر دی، ہر وہ چیز جو میرے آپ کے لیے مفید ہے اللہ نے حلال کر دی۔ سود حرام کر دیا۔ ہمارے پاکستان کی معیشت نہیں، پوری دنیا کی معیشت ڈوبی پڑی، سارے ملک قرضوں پہ چل رہے ہیں، سود نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھتے ہیں میرا اللہ کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑو گے تو میرے اور میرے رسول مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ تو ہر وہ چیز جو مضر ہے اللہ اس سے بند، چونکہ سود چند ہاتھوں میں دولت اکٹھی کر دیتا ہے اور غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کو ناپسند۔ جو بھی بھائی پھنسے ہوئے ہیں نکلنے کی نیت کریں اور کوشش کریں، انشاءاللہ چین کی نیند سوئیں گے، چین سے اٹھیں گے۔ ایک عبد الرحمن بن عوف کے 4 اصول بتا دیتے ہوں، سب تاجر بیٹھے ہو، اور صحابہ میں سب سے مالدار ہستی تھے۔ انہوں نے ایک دن فرمایا میں نے زندگی بھر نہ ادھار خریدا نہ ادھار بیچا۔ اگرچہ یہ آپ کو آج کے ماحول میں بڑی عجیب بات لگے گی، چونکہ ہمارے سارے بازار ادھار پہ چلے گئے۔ انہوں نے نہ کبھی ادھار خریدا نہ ادھار بیچا، تو کتنا سکون ہو گیا، آرام سے سو رہے ہیں۔ اب ہماری تجارت میں ادھار خرید رہے ہیں، ادھار بیچ رہے ہیں، کبھی وہ تنگ کرتا ہے کبھی یہ تنگ کرتا ہے، تو ایک اس موبائل نے تباہی پھیر دی، باقی کسر اس نے پوری کر دی، ٹوائلٹ بھی فون سن دے بیٹھے۔ کبھی سٹاک نہیں کیا مال کو، کبھی سٹاک نہیں کیا، جو ہی نفع ملا فوراً بیچ دیا۔ واہ واہ۔ تو ادھار خریدا نہیں، ادھار بیچا نہیں، 2 کبھی سٹاک نہیں کیا، 3 اور کبھی سودے کا عیب چھپایا نہیں۔ اس میں کوئی عیب ہے بتا دیا، آپ اس پہ آ جائیں، آپ کو شروع میں مشکل ہوگی، اس کے ساتھ سچائی اور دیانتداری کو جوڑ دیں، اللہ کی قسم آپ کا سوتر منڈی جانا بھی عبادت بن جائے گا، آپ کا مل میں جانا بھی عبادت بن جائے گا، اگر آپ اپنے تجارت کے ساتھ سچائی اور دیانتداری کو لے آتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں غریب آدمی کے روزے اچھے گزر جائیں، عید اچھی گزر جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر رکھا ہے۔ ہم اسے عید کے ساتھ جوڑ دیتے، پہلی رمضان سے دینا چاہیے تاکہ غریب اپنا کوئی روزہ تو رکھ سکے، پہلی رمضان سے 29 رمضان تک جب مرضی دے دیں، اور اگر وہ فطرانہ ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتے، وہیں کھڑے رہتے ہیں۔
اور عام طور پر یہاں اخبار میں ٹی وی پر گندم کے لحاظ سے آتا ہے 2 سیر کڑک دے دو، وہ تھوڑے سے پیسے ہیں، 100-200 روپے ہے۔ میں آپ کو آپ سب مالدار لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو اپنے نبی کا صدقہ فطر بتاتا ہوں کہ آپ کیا دیتے تھے۔ آپ کشمش دیتے تھے، کھجور دیتے تھے، جو بھی دیے ہیں۔ تو کشمش 3 کلو، بازار میں 3.5 کلو، بازار میں جا کے پوچھیں جو سب سے اچھی کشمش ہو یا پھر درمیانی، گھٹیا نہیں درمیانی اور سب سے اچھی، پتہ کرے وہ کتنی ہے، 1000 روپے کلو ہے، 1500 روپے کلو ہے۔ آپ کے گھر کے 4 افراد ہیں تو ایک گھر سے 6000 روپے غریب کو جائے گا۔ آج تو 6000 میں ایک ہفتہ نہیں گزرتا۔ تو اب سب سے عرض کرتا ہوں، ویسے بھی خیرات کریں، افطاریاں کروائیں، اور صدقہ فطر کشمش کے حساب سے دیں۔ یہ آپ سب بھائی بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے۔ اللہ نے آپ کو رزق دیا، خرچ کریں، یہی آپ کے ساتھ جائے گا، باقی سارا ادھر ہی رہ جائے گا۔ پھر ہم نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، زمین آسمان کو بنا کر کہا ہمارے تابع ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ ہم تابع ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اگر زمین آسمان آپ کے تابع نہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس ایک جانور ہے، ان پر چھوڑ دیتا جو ساتوں زمین آسمان کو نگل جا۔ ہم تو شیر کو دیکھ ہی ڈر رہے، وہ اتنا بڑا جانور ہے جو 10 کھرب گلیکسیز حرکت کر رہی ہیں، اور یہ جو چھوٹی سی مخلوق ہے آسمان کے اوپر، اس سے ارب گنا بڑی مخلوقات ہے۔ چوتھے آسمان پہ جب آپ معراج پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان سے گزرے تو ایک لشکر دیکھا جس کا نہ اول نظر آ رہا تھا نہ آخر نظر آ رہا تھا، اور قد تھے ان کے 1000 میل لمبی مسافت کے۔ تو انہوں نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہی لے کے آنا شروع ہوا اور آج تک پہنچا ہوں، اور آتا ہوں اور جاتا ہوں۔ میں اس لشکر کو اسی طرح گزرتے دیکھ رہا ہوں، مجھے آج تک اس کے اول اور آخر کا پتہ نہیں چل سکا۔ پھر یہ آیت پڑھی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کا رب ہی اپنے لشکروں کو جانتا ہے، ہم کہاں جان سکتے۔ پھر 7ویں آسمان پہ جنت ہے جس کا ایک ایک محل اتنا بڑا ہے، آپ تو انہی گھروں کو محل سمجھتے ہوں گے، جس کا ایک ایک محل اتنا بڑا ہے جس میں 7 زمینیں رکھی جائیں تو ایک بکری کی طرح نظر آئیں گی۔ جیسے 7 زمین پر ایک بکری کھڑی ہو، ایسے 7 زمینیں ایک محل میں بکری کی طرح۔ اور پھر جہنم ہے جس کا ایک انگارہ 7 زمینوں سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کچھ نگل جاتا، ایک لقمہ ہے اس کا۔ مگر اعظام تو دنگ و حیران، یا اللہ این تلک الدابہ، وہ جانور تو نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا فی مرج من مروجی، میری چراگاہوں میں چرتا ہے۔ تو اب آپ سوچیں وہ چراگاہ کتنی بڑی ہے جہاں اتنی بڑی بلا چرتی پھرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا این ذلک المرج، یا اللہ وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی علم من علومی، میرے علم کے غیبی خزانوں میں ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو میں نے تھوڑا سا علم دیا ہے، وہ میرے غیب کے خزانے ہیں جہاں میں نے اس مخلوق کو رکھا ہوا ہے جس رب نے اتنی بڑی مخلوق کو لگام دی ہوئی ہے۔ پھر ایک فرشتہ ایسا ہے صدلقن، اس کا نام صاد دال لام قاف نون، صدلقن، 7 سمندر کا پانی اس کے انگوٹھے کے ناخن پر رکھا جائے، ناخن پر رکھا جائے تو ایک قطرہ اللہ کی قسم نیچے نہیں گرے گا۔ ایک قطرہ کتنے 7 سمندر کا پانی انگوٹھے کے ناخن پر رکھا جائے، ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔ جو رب اتنے بڑے فرشتے کو لگام دے کے کھڑا ہوا ہے، یہ 4.5 فٹ کی عورت کو اور یہ 6 فٹ کے مرد کو لگام نہیں دے سکتا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، میں چاہتا تم سب کو سیدھا کر دے۔ ہوا چلے تو پوچھے یا اللہ کتنی چلوں، سورج ڈوبے تو پوچھے یا اللہ نکلوں کہ نہ نکلوں، رات آئے تو پوچھے یا اللہ ڈھلوں کہ نہ ڈھلوں، دن آئے تو پوچھے یا اللہ غروب ہوں کہ نہ ہوں، موسم آئے تو پوچھے یا اللہ بدلوں کہ نہ بدلوں، زمین چلے تو پوچھے یا اللہ کھڑی ہو جاؤں یا چلتی رہوں، فرشتے جس کے سامنے دم نہ مار سکیں، آنت الوجوہ، سر جس کے سامنے جھک جائیں، خشعت الاصوات، آوازیں جس کے سامنے پست ہو جائیں، 7 زمین آسمان جس کے سامنے لرز رہے ہوں، تھرا رہے ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہوا ہو، چپا چپا جس کی تسبیح پڑھ رہا ہو، یہ اینٹ ایک ایک اینٹ میرے اللہ کی قسم اللہ کی تعریف میں لگی ہے۔ ہم ان کے اندر بیٹھ کے نافرمانیاں کرتے ہیں پر یہ اینٹیں اللہ کی فرما بردار ہیں، اس کا ایک ایک ذرہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ جو رب اس کائنات کا اتنا بادشاہ ہو جس کے سامنے سورج زیر ہو،
چاند جس کا مسخر ہو، ہوائیں جس کے تابع ہوں، سمندر جس کے اشارے سے موجوں کو اٹھاتے ہوں، مد و جزر جس کی چاہت سے وجود پکڑتا ہو، دن جس کے ارادے سے چڑھتا ہو، رات جس کے ارادے سے آتی ہو، موسم جس کی چاہت سے بدلتے ہوں، بادل جس کے ارادے سے گرجتے اور برستے ہوں، زمین جس رب کی چاہت سے پھٹتی ہو، دانا جس اللہ کی اراد کی مشیت سے پھٹتا ہو، جڑ جس رب کے ارادے سے زمین میں جاتی ہو اور کونپل اوپر نکلتی ہو، اور وہ شاخ وہ کونپل تنا بنتی ہو، تنے سے شاخیں بنے، شاخوں پہ ڈالیاں لگیں، ان میں پھول لگیں، پھولوں پہ خوشے لگیں، خوشوں میں گوشے لگیں، ان میں پھل بنے، ان میں رنگ بھرے جائیں، ان میں خوشبو بھری جائے، ان میں ذائقے بھرے جائیں، ان میں مٹھاس بھری جائے، کسی میں کڑواہٹ بھری جائے، کسی میں کسلاہٹ بھری جائے۔ جو رب اتنی کائنات پر حاکم ہو، یہ چھوٹے سے انسان کو نہیں سیدھے چلا سکتا۔ جو رب اس کائنات کا اتنا بادشاہ ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العلي العظيم الكبير المتعال الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المنتقم المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن وهو بكل شيء عليم۔ اتنی بڑی ذات سے، اتنی بڑی ذات جو اتنی طاقت خزانوں کا مالک، ہمیں میں سیدھا چلا ہے۔ ساری عورتیں تہجد گزار ہو جائیں، کوئی عورت بے پردہ نہ ہو، کوئی مرد آوارہ نہ ہو، اللہ کو مشکل ہے؟ اللہ نے کسی کو امتحان نہیں ڈالا، سب کی چھٹی ہے۔ سورج ایک دن ٹوٹے گا پھر کبھی نہ بنے گا، یہ چاند ایک دن ٹوٹے گا پھر کبھی نہ بنے گا، یہ ستارے جھڑیں گے پھر کبھی نہ اٹھیں گے، یہ دن رات کا نظام معطل ہوگا پھر کبھی بحال نہ ہوگا، یہ کائنات ایک دن زیر و زبر ہوگی پھر کبھی دوبارہ اس کی مخلوق کو وجود نہ ملے گا۔ پر یہ قسمت کا مارا انسان، یہ جو مرد کی شکل میں ہے، جو عورت کی شکل میں ہے، یہ پھنس گیا ہے۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا پیدا ہی کیوں کیا تھا ہمیں جو اتنے لمبے چوڑے حالات بنائے؟ میں نے کہا یہ سوال اب خارج ہو چکا ہے بحث سے، اب اگلا سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اب اس امتحان میں پاس کیسے ہوں۔ ایک آدمی کنویں میں گر گیا، اب وہ شور مچانا شروع کر دے، میں گرا کیوں، میں گرا کیوں، میں گرا کیوں۔ اس طرح بھی کبھی نکلے گا؟ وہ تو زندگی بھر سے نہیں نکل سکتا۔ یہ سوال ختم ہو گیا کہ میں گرا کیوں، اب یہ سوال ہے کہ میں نکلوں کیسے۔ میرے بھائیوں بہنوں، ہم پھنس گئے، آ گئے، انسان بن گئے، آزاد نہیں ہے میرے رب کی قسم۔ ہم تو سوتے ہیں، نگہبانی کرنے والا کوئی نہیں سو رہا، ہم غافل ہوتے ہیں، وہ غافل کوئی نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، میرے نافرمانوں کو بتا دو کہ تم تو غافل ہو جاتے ہو، میں غافل تم سے نہیں ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ چھپو کہاں چھپو گے؟ دروازے بند کر دو، چٹخنیاں لگا دو، پردے گرا دو، لائٹیں بجھا دو، اب کوئی نہیں دیکھ رہا۔ نہیں، ایک ذات ہے جو سات زمین کی تاریکی میں بھی دیکھ رہی ہے۔ تو زمین کے اوپر بند کمرے میں منہ کالا کرنے لگا ہے، وہ سات زمین کے اندر کے کیڑے کی حرکت کو دیکھتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن کو ناپتا ہے، اور اس کی بھی ضرورت کو زیر زمین پہنچاتا ہے۔ غافل سے نہیں واسطہ، عاجز سے نہیں واسطہ کہ وہ کچھ کر نہ سکے ہمارا۔ ہاں، وما ہم بمعجزین، تم میں طاقت ہے تو مجھے عاجز کر کے دکھا دو، پھر آ جاؤ میرے مقابلے میں، لڑ پڑو مجھ سے، مجھے عاجز کر کے دکھاؤ۔ اچھا مجھے دھوکہ دے کے دکھاؤ کہ کسی کی فائل دوسرے میں لگا دو کہ میں نے تو کیا ہی نہیں۔ لا یضل ربی ولا ینسا، تیرا رب بھولتا نہیں، تیرا رب غلط فیصلے نہیں کرتا۔ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، وما کان ربک نسیا، بھولتا نہیں، لا یعودہ حفظہما، تھکتا نہیں، یطعم ولا یطعم، کھاتا نہیں، کھلاتا ہے، سوتا نہیں، سلاتا ہے، پیتا نہیں، پلاتا ہے، مرتا نہیں، مارتا ہے۔ حی، وہ ایسا زندہ، قبل کل حی، ہر زندہ سے پہلے زندہ، وحی بعد کل حی، ہر زندہ کے بعد زندہ، وحی لیس کمثلہ حی، اور ایسا زندہ کہ کوئی اس جیسا زندہ نہیں، وحی لا یشبہہ حی، اور ایسا زندہ کہ کوئی زندہ اس کا مثل نہیں، لا شریک لہ، شریک سے پاک، لم یتخذ صاحبہ،
बीवी से पाक, वला वलदा, बेटे से पाक। कुरैश जो थे ना अरब पहले जमाने में, बाप दादा परदादा 10-10 20-20 30-30 पुश्तों के नाम उनको अजबर थे। मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा फला, मेरा फला, मेरा फला, सारी नस्लों के नाम जानते थे, घोड़ों की नस्लों के नाम जानते थे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, माज़ा उनसब लना रब्बक, हमें तो अपने बाप दादा का हसब नसब मालूम है, तो अपने रब का नसब बता, तेरे रब का नसब क्या हसब नसब है? कबल इसके कि अल्लाह का हबीब बोलता, अल्लाह खुद बोला, जिब्रील बर्क रफ्तार क्या होती है, पलक झपकने में अर्श से चले और फर्श पर आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने अपना नसब नामा भेजा है। आओ भाई कुरैश, मेरे रब का नसब सुनो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरा रब अकेला, अहद, समद, गनी। बेनियाज तर्जुमा सही नहीं है, बेनियाज का तर्जुमा सही नहीं। समद किसे कहते हैं कि जिसके बगैर किसी का काम ना बने और जिसका काम सबके बगैर बन जाए। अल्लाह बेनियाज होता तो जमीन आसमान बर्बाद हो जाते। तो सबसे ज्यादा हमारे नाज उठाता है, वो सबसे ज्यादा हमारे नाज उठाता है। ये जमीन तड़पने लगती है, अल्लाह मेरे ऊपर इतने गुनाह हो रहे हैं कि मेरा सीना जल गया है, मुझे इजाजत दे मैं फट जाऊं, मैं इनको अंदर डिफेंस को अंदर ले जाऊं घरों समेत। समंदर इजाजत मांगते हैं, या अल्लाह इजाजत दे दे, लगाम ढीली छोड़ दे, गर्क कर दे। फरिश्ते तड़प जाते हैं। बाज़ गुनाह ऐसे हैं जब वो इंसान करता है तो फरिश्ते डर के जमीन से ऊपर चले जाते हैं कि अब अल्लाह के अजाब को कोई चीज नहीं रोक सकती। अल्लाह फिर भी नाज उठाता है और वो गुनाह हो रहे हैं, हर जगह वो गुनाह हो रहा है, फिर भी अल्लाह ताला जमीन को लेके चल रहा है। बेनियाज नहीं है, समद है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ मेरे बंदो, ऐ इंसानों, मैंने तुम में से किसी को मर्द बनाया, किसी को औरत बनाया, तुम्हारी चाहत से नहीं, अपनी चाहत से। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, फिर मैंने आगे तुम्हारे खानदान बनाए, तुम्हारे कबीले बनाए, तुम्हारे फैसले से नहीं, अपने फैसले से। कुरैशी अपने जाती फैसले से कुरैशी नहीं, राजपूत अपने जाती फैसले से राजपूत नहीं, पठान अपने जाती इरादे से पठान नहीं, अरब अपने जाती इरादे से अरब नहीं, ईरानी, तुर्किस्तानी, तोरानी, ये सब के सब खालिक के कायनात का इरादा है। एक गंदे पानी पर जिसको जैसी शक्ल चाहता है वो देता चला जाता है। एक को औरत बनाता है, एक को मर्द बनाता है, एक को अरबी बनाता है, एक को आजमी बनाता है, किसी को खूबसूरत बनाता है, किसी को बदसूरत बनाता है। ये सारे अल्लाह ताला के जाती निज़ाम और जाती फैसले हैं। और वो आसमान पर चल रहा है, यानी कि हमें उसने मारा, मच्छर भी वही बना रहा है, मक्खी भी वही बना रहा है, पतंगा भी वही उड़ा रहा है, औकाब भी वही उड़ा रहा है, एक चींटी को भी वही हरकत दे रहा है, जिब्राइल को भी वही हरकत दे रहा है, एक ढोले का भी वही खालिक है, हिमालय पहाड़ का भी अल्लाह खालिक है, एक दर्रे का भी अल्लाह खालिक है, सहराए आजम का भी अल्लाह खालिक है, जमीन के एक ढेले का अल्लाह खालिक है, 7 जमीनों का अल्लाह खालिक है, एक कतरा भी अल्लाह ने बनाया, बहरुल काहिल भी अल्लाह ने बनाया, और सारी कायनात का बहर बर, जर्रा जर्रा, एक एक दरख्त का पत्ता, हर चीज अल्लाह के इरादे में जकड़ी हुई है, बंधी हुई है। जैसे जिब्राइल और मिकाईल और इजराइल अल्लाह के सामने सर झुकाए हुए, कायनात का चप्पा चप्पा। अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, गौर नहीं करते कि तुम देखते नहीं हो कि कायनात की हर चीज तेरे रब के सामने सजदे में पड़ी हुई है, तेरे रब के सामने झुकी हुई है। किसी में ये ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म से जर्रा बराबर इधर हो सके, इधर हो सके। हमारे मर्दों और औरतों को अल्लाह ने रास्ता दिया है कि ऐ मेरे बंदों और बंदियों, मुझे सामने रख कर चलो। मैं हूँ तुम्हारा खालिक और मालिक, मैं हूँ तुम्हारा माबूद, मुझे राजी करो। अल्लाह पर फिदा होना हमारी ज़िंदगी है, एक अल्लाह को राजी करना हमारी ज़िंदगी का मकसद है। मंडी बहाउद्दीन में एक जमात गई तो वहाँ एक मौलवी साहब कहने लगे, निकल जाओ, तुम सब मदरसों के मुखालिफ हो। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगे, ये हमारा ताजिर हमें 1000 रुपये चंदा देता था, जब से चिल्ला लगा कर आया है 100 रुपये देता है। तो मैंने कहा अच्छा जी, उसको बुलाते हैं। और मैंने कहा कि तूने क्या किया? तो उसने कहा जी पहले झूठ पर कारोबार था, सूद पर कारोबार था, जब से सुनकर आया हूँ झूठ भी हराम है, सूद भी हराम है। अब सच का कारोबार करता हूँ तो रोटी भी मुश्किल से पूरी होती है, उसमें से 100 रुपये इन्हें देता हूँ। अगर ये कहते हैं तो फिर वही शुरू कर देता हूँ, इनको दूंगा और खुद भी खाऊंगा। आज का मुसलमान काफिर के लिए रुकावट है। मैं बांग्लादेश से आ रहा था, मेरे साथ एक गोरा बैठा हुआ था। 1 घंटे तक तो मैं बोला नहीं। मैंने समझा कि अंग्रेजी तो मुझे भूल गई होगी। अंग्रेजी बोले हुए मुझे 25 बरस हो गए, अब मुझे कहाँ से याद होंगी।
پھر مجھے خیال آیا کہ میں اسے دعوت دوں، پھر خیال آیا کہ بولا نہیں جائے گا۔ 1 گھنٹہ اسی کشمکش میں گزر گیا، آخر مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے کہا یا اللہ بہت بولی ہے، یاد کروا دے۔ میں نے اس سے بات شروع کی۔ کوئی 15-20 منٹ بعد میں نے دیکھا کہ 40% الفاظ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں جو کہنا چاہتا تھا میں نے اس کو سنا دیا۔ میں نے اس سے ایک سوال کیا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ تمہاری ساری زندگی ہے، ناچنا، شراب پینا، ڈسکو، کلب، جوا، ان ساری چیزوں کے ارد گرد تمہاری ساری زندگی گھومتی رہتی ہے۔ اپنے ضمیر سے پوچھو کیا اتنی بڑی کائنات کا اور کیا اتنے بڑے وجود کا یہی مقصد ہے؟ ناچا جائے، گایا جائے، اپنے دوست تبدیل کیے جائے، رات کو شراب پی جائے اور پھر بے سود ہو کر پڑا جائے، ہفتے اتوار کو یہ سب کچھ لٹا دیا جائے، اگلے دن پھر بیل کی طرح کام شروع کر دیا جائے۔ میں نے کہا اپنے دل سے سوال کر کے مجھے جواب دو، کیا زندگی کا مقصد یہی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا، کہنے لگا یہ بات تو مجھ سے کسی نے پوچھی ہی نہیں۔ میں نے کہا اگر زندگی کا مقصد یہی ہے تو ہمیشہ مقصد پانے کے بعد انسان اطمینان محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے، چین محسوس کرتا ہے۔ تم اپنے دل سے سوال کرو کبھی زندگی میں چین محسوس کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ پھر زندگی میں کہیں خلا ہے؟ وہ اسلام لائے ہے جس میں یہ زندگی مکمل ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہم نے تو اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہوئی ہے۔ اب میں نے اس سے اسلام کی بات شروع کی کہ اسلام پاکیزہ مذہب ہے، اس کی یہ خوبیاں ہے۔ میرے منہ سے نکل گیا شراب حرام ہے، وہ آدمی کو پاگل کر دیتی ہے۔ کہنے لگا ہے تمہارے یہاں شراب حرام ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ساری دنیا میں پھرتا ہوں، میں ساری دنیا میں پھرتا ہوں، سب سے بہترین شراب کراچی میں جا کر پیتا ہوں۔ بس اس کے بعد میں چپ ہو گیا۔ میں نے کہا اب میں اس کو کیا کہوں، میرا دل پارا پارا ہو گیا۔ آج کا مسلمان کافر کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ خیر پھر میں نے اس سے کہا ہمیں نہ دیکھو، ہماری کتاب پڑھو، ہم تو کمزور ہے، کتاب ہماری سچی ہے، وہی پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں اتار دو۔ عبدالخالق صاحب SP ہے، فیصل آباد میں تھے۔ ہم نے ان کو 3 دن کے لیے نکالا، پھر ان کا ٹرانسفر ہو گیا۔ انہوں نے 4 مہینے لگائے، داڑھی آ گئی، وہ چلے کے لیے فیصل آباد آ گئے۔ اس وقت جو SP تھا ظفر عباس صاحب، وہ میرا کلاس فیلو تھا۔ لاہور میں ہم اکٹھا پڑھتے تھے۔ میں اور عبدالخالق اس سے ملنے کے لیے گئے۔ وہ جو پولیس کا بڑا تھانہ ہے اس کا ایک دروازہ بند رہتا ہے اور ایک دروازہ کھلا رہتا ہے عوام کے لیے۔ ہمیں وہ قریب تھا، ہم وہاں سے اندر جانے لگے، سامنے سپاہی کھڑا تھا تو عبدالخالق صاحب نے کہا بھائی دروازہ کھولنا۔ اس نے دونوں کو دیکھا، صوفی صاحب نظر آئے۔ اس نے کہا اتو آؤ، یعنی ادھر سے آؤ۔ میں نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی ہوگی، کھول دے دروازہ۔ اس نے کہا سنیا نہیں بندے، اے تو اتتے آؤ، پہلے تو تبلیغی اصول اپنایا، بھائی بڑی مہربانی ہوگی کھول دے۔ جب وہ نہ مانا تو کہا میں عبدالخالق SP ہوں۔ پھر اس نے زوردار سلیوٹ مارا، چابی بھی نکال آئی اور تالا بھی کھل گیا، دروازہ بھی کھل گیا۔ کبھی وہ سپاہی آگے چلے کبھی پیچھے چلے اور سر کرنے لگا۔ میں نے عبدالخالق صاحب سے کہا آج مجھے ایک بڑی بات سمجھ میں آئی ہے تیری برکت سے۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا جب تک حاکم کی عظمت نہیں ہوگی حکم کی عظمت دل میں نہیں آ سکتی۔ اس نے پہلے آپ کو کہہ دیا اتو آؤ، پھر سیلیوٹ مار دیا، پھر تالا کھول دیا، پھر دروازہ کھول دیا، پھر آگے پیچھے بھاگ رہا ہے کیوں؟ تمہیں پہلے صوفی سمجھ رہا تھا، پھر تمہیں SP سمجھا کہ یہ SP تو میرا بہت کچھ کر سکتا ہے، لہٰذا اس کا سارا وجود خوشامد میں ڈھل گیا۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں اتار لے۔